بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبور پر حاضری دی اور نماز بجا لائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وداع کیا اور صبح کے وقت گھر لوٹ آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے جو وصیت لکھی تھی اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ میں اپنا وطن کسی شر و فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ امرم بالمعروف ونہا عن المنکر کروں، اور میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے اکثر عزیز و اقارب، آپ کے بیٹے بیٹیاں، بھائی اور بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسین علیہ السلام 5 روز بعد 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے، اور اہلیان مکہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ مکہ میں قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام کی رہائش گاہ میں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ آپ لوگوں کو حقیقی اسلام کی تعلیمات اور یزید کو کس طرح خلافت کی کرسی پر پہنچایا گیا ہے اور کن لوگوں نے پہنچایا ہے اس بارے میں آگاہ کرتے رہے۔ یہاں پر آپ کو کوفیوں کے خط ملے۔ ان خطوں میں امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے خط عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھوں مکہ روانہ کیے، جو 10 رمضان کو مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ اس کے بعد آپ کو کوفیوں کے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، جن میں انہوں نے آپ علیہ السلام سے کوفہ آنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط لکھ کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا، تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو حالات کی خبر دے۔ مسلم بن عقیل 5 شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے گھر میں مقیم ہوئے۔ مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر جب کوفہ والوں کو ہوئی تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جناب مسلم نے اہل کوفہ کے ان تمام حالات سے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا۔ اسی دوران یزید نے اپنے مشیر سرجون نصرانی سے مشورہ کیا اور اس کے مشورے پر کوفہ اور بصرہ کی حکومت ابن زیاد کے سپرد کر دی۔ ابن زیاد بھیس بدل کر کوفہ میں داخل ہوا اور دارالامارہ پہنچ کر اپنا تعارف کروایا۔ ابن زیاد ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اہل کوفہ کو جناب مسلم کی مدد سے روکنے میں کامیاب ہو گیا، اور آخر میں جناب مسلم بن عقیل کو اس نے شہید کر دیا۔ یزید ملعون نے عمرو بن سعید بن عاص کو ایک لشکر کے ساتھ حاجیوں کے لباس میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور احرام حج کھول دیا، تاکہ ان کے قتل سے کعبہ اور ماہ حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ اور دوسری طرف جناب مسلم علیہ السلام کی طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خط مل چکا تھا کہ جس میں لکھا تھا کہ کوفہ والے جان و مال کے ذریعے فرزند بطول کی مدد کے لیے تیار ہیں اور اپنے ملک میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کی مثل حکومت قائم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے کہ جن کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کے جوانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی جانب روانگی کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی کوتوالی کے سربراہ حسین بن تمیمی کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا، تاکہ قادسیہ سے خفان اور کتانیہ سے لالا تک کے علاقوں کی کڑی نگرانی کرے، تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ حر بن یزید ریاحی کا 1,000 کا لشکر بھی حسین کے لشکر کے ساتھ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔
ابو مخنف نے اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہراول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے ذو حسم کا رخ تبدیل کیا۔ حر بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے سامنے آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی بھی پیاس بجھائی۔ اسی دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ روانگی کی تیاری کریں، اور پھر نماز عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے اور مؤذن کو اذان عصر دینے کی ہدایت دی۔ نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا رستہ ہموار کرو گے۔ ہم اہل محمد منصب خلافت اور تمہاری ولایت و امامت کے کہیں زیادہ حقدار ہیں۔ ان غیر حقیقی دعوے داروں کی نسبت جن سے اس منصب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ بھی غیر منصفانہ ہے، وہ تمہاری نسبت ظلم و جفا روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے ہو اور ہماری اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے ہو اور تمہاری رائے تمہارے خطوط میں لکھے ہوئے مضمون سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا کہ ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے سے مخاطب ہو کر فرمایا، واپس لوٹو۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حر اور اس کے ساتھی صدے راہ بن گئے، اور حر نے کہا کہ مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارے پیچھے میں نہیں آؤں گا۔ حر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ پس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر و عافیت اور امن و عطشی پر منتج ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پو پھٹتے وقت امام حسین علیہ السلام البیضہ کی منزل پر رک گئے اور نماز صبح ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب اور اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت سر زمین نیوی میں پہنچے۔ ابن زیاد کے قاصد نے خط حر کے حوالے کیا، جس میں اس نے لکھا تھا، جو ہی میرا خط تم تک پہنچے اور میرا قاصد تو حسین پر سختی کرو اور انہیں مت اتارو مگر لک و دک اور بے آب و گیا زمین پر۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ تم سے جدا نہ ہو تاکہ وہ میرے فرمان پر عمل درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ حر نے ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام نے فرمایا، ہمیں نینوی یا غازریہ میں اترنے دو۔ حر نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عبید اللہ یہ خط پہنچانے والے قاصد کو مجھ پر جاسوس مقرر کر چکا ہے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس وقت اس گروہ کے ساتھ جنگ کرنا زیادہ آسان ہے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نسبت جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے لڑنے کی طاقت شاید ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ شروع کرنے والا نہ ہوں گا۔ بیشتر تاریخی منابع نے اپنی روایات میں پنج شنبہ یعنی جمعرات 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے کربلا میں اترنے کی تاریخ قرار دی ہے۔
जब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि यहीं उतरें क्योंकि फुरात करीब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जगह का नाम क्या है? सब ने कहा करबला। फरमाया यहाँ करब यानी रंज और बला का मकाम है, मेरे वालिद सफ़ीन की तरफ अजीमत करते हुए यहीं उतरो। मनकूल है कि करबला में पड़ाव डालने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंदों, भाइयों और अहले ख़ानदान को इकट्ठा किया और उन सब पर एक निगाह डाली और फरमाया खुदावंद हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग हैं जिन्हें अपने शहर दियार से निकाल बाहर किया गया है और हैरान व परेशान अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम से हमें निकाला गया है। और ऐ बारे खुदाया जालिमों के खिलाफ हमारी मदद व नुसरत फरमा। इसके बाद आपने असहाब की तरफ रुख किया और फरमाया लोग दुनिया के गुलाम हैं और दीन सिर्फ उनकी ज़ुबानों तक महदूद है। उस वक़्त तक दीन की हिमायत व पुश्त पनाही करते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी फलाह व रफ़ाह में हो, और जब भी बला और आजमाइश की घड़ी हो तो दीनदार बहुत कलील है। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने सरजमीन करबला को, जिसका रकबा 44 मील था, नैनवी और गाजरिया के बाशिंदों से 60,000 दिरहम के इव्ज़ खरीद लिया और उन पर शर्त रखी कि आपकी कब्र की तरफ लोगों की रहनुमाई करेंगे और 3 दिन तक उनकी पजीराई और ज़ियाफ़त का एहतमाम करेंगे। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन और असहाबे करबला जब सरजमीन करबला में उतर गए तो हुर बिन यजीद ने एक ख़त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लिए लिखा और उसको इस अमर की इतला दी। हुर का ख़त मौसूल होने पर उबैदुल्लाह ने एक ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम भेजा जिसमें उसने लिखा था अम्मा बाद ए हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला में तुम्हारे पड़ाव डालने की खबर मिली। अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया ने मुझे हुक्म दिया है कि चैन से ना सोऊं और पेट भर कर खाना ना खाऊं हत्ता कि तुम्हें जब तक कत्ल न कर दूं। मरवी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त पढ़ने के बाद ख़त को एक तरफ फेंक दिया और फरमाया जिन लोगों ने अपनी रज़ा और खुशनूदी को खुदा की रज़ा और खुशनूदी पर मुकद्दम रखा वो हरगिज़ फलाह ना पा सकेंगे। इब्न ज़ियाद के कासिद ने कहा या अबा अब्दुल्ला, आप ख़त का जवाब नहीं देंगे? फरमाया इस ख़त का जवाब अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब है जो बहुत जल्द उसको अपनी लपेट में लेगा। कासिद इब्न ज़ियाद वापस चला गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम उसके सामने दोहराया और उबैदुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग के लिए लश्कर तश्कील देने का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से करबला तक के सफ़र की तफसीलात बयान की हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो ने आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा किया होगा। इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।